بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ایران افزودہ یورینیم بچا کر لے گیا، اسرائیلی وزیر اعظم کے ہاں صف ماتم۔ یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ 22 جون 2025 اتوار یعنی کل کے روز اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتن یاہو نے تسلیم کر لیا کہ اسرائیلی خفیہ ایجنسیوں کی رپورٹ کے مطابق ایران نے تقریباً 400 کلو گرام یورینیم جو کہ 60% تک افزودہ یعنی انریچڈ ہو چکا تھا، اس کو 21 اور 22 جون کی رات کو امریکی حملے سے پہلے ہی کسی محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا تھا۔ ان کی بات درستی لگتی ہے، جیسا کہ آپ ماکسار کمپنی کی طرف سے مہیا کردہ ہائی ریزولوشن سیٹلائٹ امیجز میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو ویڈیو ہے کہ 19 اور 20 جون 2025 کو ایران کی فورڈو ایٹمی تنصیبات کے مقام پر کارگو ٹرک، بلڈوزر اور دیگر ٹرکوں کی غیر معمولی آمد و رفت ہو رہی ہے۔ سرخ ایرو کی مدد سے دو اطراف کی تفصیلات کی وضاحت بھی کی جا رہی ہے۔ ایک طرف کافی سارے ٹرک لوڈ ہو رہے ہیں جن میں سینٹریفیوج جو کہ یورینیم کو افزودہ کرتے ہیں وہ لوڈ کیے جا رہے ہیں، تو دوسری طرف دوسرے راستوں پر کارگو ٹرک اور بلڈوزر اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ ابھی تک ان کو یہ علم نہیں ہو سکا کہ یہ افزودہ یورینیم کہاں منتقل کی گئی ہے۔ ایران کے جوہری ادارے نے بھی اس چیز کی تصدیق کر دی ہے کہ امریکی حملے سے قبل یہ جوہری مواد اہم ایٹمی تنصیبات سے نکال لیا گیا تھا، اور جن ایرانی جوہری تنصیبات پر حملہ کیا گیا تھا ان میں حملے کے وقت کوئی افزودہ یورینیم موجود نہیں تھی۔ تاہم اب تک کی خفیہ معلومات کے مطابق یہ افزودہ یورینیم ایران سے باہر نہیں بھجوائی گئی اور ایران کے اندر ہی کسی محفوظ مقام پر منتقل کر دی گئی ہے۔ ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں، ایران ہے وہ NPT یعنی نان پرولیفریشن آف نیوکلیئر ویپنز یعنی ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ کے روکنے کا جو بین الاقوامی معاہدہ ہے اس کا ممبر ہے، لیکن اب کل ہی ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اس معاہدے پر دستخط کرنے کے باوجود اگر ایران کی جوہری تنصیبات پر اسرائیل اور امریکی حملے کر سکتے ہیں تو پھر ایسے معاہدے میں شامل ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ چنانچہ انہوں نے اب اندیا دے دیا ہے کہ ایران اس معاہدے کو اب خیر بات کہہ رہا ہے اور وہ اس چیز کا اب پابند نہیں ہوگا کہ وہ کہے کہ وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا۔ اور انہوں نے اس چیز کا بھی اظہار کیا کہ اگر ماضی میں ایران نے بھی ایٹمی ہتھیار بنا لیے ہوتے تو آج اسرائیل یا امریکہ کو ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملے کرنے کی کبھی بھی جرأت نہ ہوتی۔ ماضی میں بھی فورڈو جوہری تنصیبات میں ایران نے ایک مرتبہ یورینیم کو 83.7 یعنی 83.7% تک افزودہ کر لیا تھا۔ واضح رہے کہ ایٹمی ہتھیار کے لیے یورینیم کو 90% افزودہ کرنا پڑتا ہے یعنی انرچ کرنا پڑتا ہے۔ ایران کے پاس اس وقت 400 کلو گرام 60% افزودہ یورینیم موجود ہے، جو اطلاعات کے مطابق وہ بحفاظت نکال کر ان ایٹمی تنصیبات سے لے گیا ہے، اور اس 400 کلو گرام افزودہ یورینیم کو ایران میں ہی کسی محفوظ مقام یا مختلف مقامات پر رکھ لیا گیا ہے۔ اب 60% افزودہ یورینیم کا مطلب تو یہ بنتا ہے کہ اس یورینیم کو 90% افزودہ کرنے کا 70% کام پہلے ہی مکمل ہو چکا ہے، اور اس وقت اگر ایران نے اس 400 کلو گرام افزودہ یورینیم کو جس بھی محفوظ جگہ پہ منتقل کیا ہے، اگر وہ دوبارہ افزودگی کا عمل شروع کرتا ہے تو صرف چند ہفتوں میں اس یورینیم کو 90% کی سطح پر وہ لا سکتا ہے۔ اسی طرح گو اسرائیل اور امریکہ نے دعوے تو کیے ہیں
کہ ایران کے ایٹمی سائنسدانوں کو مار دیا گیا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ابھی تک ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار بنانے کی صلاحیت اور تکنیک موجود ہے، اور جیسے اب ایرانی وزیر خارجہ نے بھی انڈیا دے دیا ہے، اور اگر ایران کی دیگر اعلیٰ قیادت بھی ایٹمی ہتھیار بنانے کا فیصلہ کر لیتی ہے تو بہت جلد ایران بھی ایٹمی ہتھیار بنا لے گا۔ اس وقت تک 64 کلو ٹن یعنی 64 KT کا رزلٹ دینے والا جو ایٹم بم ہوتا ہے، اس کے لیے 64 کلو گرام 90% افزودہ یورینیم درکار ہوتی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایران 64 KT یا اس سے کچھ کم KT یعنی کلو ٹن کے جو ایٹم بم ہیں وہ تقریباً 9 سے 10 تک بنا سکتا ہے۔ اب اس امر کا ادراک اسرائیل اور امریکہ کو بھی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس وقت امریکہ اور اسرائیل پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ایران میں حکومت کی تبدیلی کی جا سکے اور ایسے افراد کو سامنے لایا جائے جو اپنے آپ کو ایٹمی ہتھیاروں کو بنانے سے دور رکھنے والے ہوں۔ ناظرین، واضح رہے کہ ایران ایک بہت ہی بڑا ملک ہے، اور وہ اپنی بچائی ہوئی افزودہ یورینیم کو ملک بھر میں کئی خفیہ مقامات پر تقسیم کر کے اس کو فوری 90% افزودگی پر لا کر ایٹمی ہتھیار بنا سکتا ہے، اور جیسے ابھی بتلایا ہے کہ فوری طور پر وہ 9-10 ایٹم بم بھی بنا سکتا ہے۔ اب اسرائیل کا بغل بچہ بن کر امریکی صدر نے یہ جو ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملہ کیا ہے، اس کو آپ یاد رکھیں کہ مورخ ایک بہت بڑے بلنڈر کے طور پر ہمیشہ پیش کیا کریں گے، اور اب اگر وہ امریکی اور اسرائیلی طاقت کے برتے پر اگر وہ ایرانی حکومت کی تبدیلی کا سوچ رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ پہلے سے بھی بڑا بلنڈر ہوگا۔ امریکہ اور اسرائیل کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایرانی قوم کا ایک انتہائی تابناک ماضی ہے۔ یہ کوئی ایسی ویسی قوم نہیں ہے کہ جس کو خریدا یا پھر اس کی صلاحیتوں کو کرائے پر حاصل کیا جا سکے، لیکن ہماری دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کسی کے پاس طاقت اور اختیار آتا ہے تو پھر وہ اس طاقت اور اختیار کے نشے میں اندھا ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو وقت کا فرعون بنا لیتا ہے، اور یہ بالکل بھول جاتا ہے کہ اگر انسان فرعون بنتا ہے تو اس کائنات کا مالک موسیٰ بھی تو پیدا کر دیا کرتا ہے۔ طاقت اور اختیارات کے نشے میں فرعون بننے کی بجائے اگر امریکی صدر ہوش اور حکمت عملی سے کام لیں تو ابھی بھی اس معاملے کو مذاکرات اور دیگر ممالک کے تعاون سے بہتر رنگ میں حل کر سکتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ان کو یہ بات سمجھ آ جائے اور وہ دنیا کو اور اس خطے کو مزید تباہی سے بچانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ آمین۔